بولی ماں کیا ہوا؟ سکینہ کو غشے کیوں آ گیا؟ غشے کیوں آ گیا؟ سکینہ کیوں یہ خاموش ہو گئی آخر؟ کس نے کیا کہہ دیا سکینہ؟ کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو؟ کیا خبر اس کو؟ کیا ہوا بیٹا؟ دیکھو اب ذرا سکینہ کو، دیکھو اب ذرا سکینہ کو۔ نہ شکایت ہے اب تماچوں کی، نہ رسن کا گلا، نہ رسن کا گلا۔ ہائے غربت میں چھین کر مجھے سے لے گئی کیوں خزاں؟ سکینہ کو لے گئی کیوں خزاں؟ سکینہ کو بولی ماں کیا؟ بانوں سے دم بدم یہ سکینہ کا تھا بیاں۔ کیسا مکان ہے کہ آواز ہے، کیسا مکان ہے کہ تک نہیں دیکھوں گی کس طرح سے بھلا شکل آسماں ہے زمین تک نظر آتی نہیں، ہے زمین تک نظر آتی نہیں۔ اماں صبح کی جان خدا ہی بچائے گا، شب کو بھی کیا چراغ جلایا، شب کو بھی کیا چراغ جلایا۔ ایسی ہی تیرگی ہے تو بس ہو چکی حیات۔ میں جانتی ہوں آج کی شب کو شب وفات، سوتے تھے لے کے سینے بابا تمام رات۔ عادت میری بگاڑ گئے شیخ و صفات، عادت میری بگاڑ گئے شیخ و صفات۔ جب شمع گل ہوئی ہے تو گھبرا کے رویوں، اماں بھلا کبھی میں اندھیرے، اماں بھلا کبھی میں دے۔ ماں بیٹی میں یہاں تھی غم انگیز داستاں، آئی پہر کے بجنے کی آواز ناگہاں۔ ہوشیار بھائیو یہ پکارے نگاہ بھاگے اسی تو نہ بچے گی، بھاگے اسی تو نہ بچے گی کسی کی جان۔ تڑپے دل اور حبس جو دہ چند ہو گیا، زندہ کا درلات کی طرح بند ہو گیا، زندہ کا درلات کی طرح بند ہو گیا۔ سوئی تھی کوئی دم کے بندھا آنسوؤں کا تار، دیکھا یہ خواب آئے ہیں سلطان نامدار، پھیلائے ہاتھ ڈھونڈتی
اٹھی وہ دل فگار جھک جھک کے دیکھتی تھی ہر ایک سمت جھک جھک کے دیکھتی تھی کہتی تھی ہے غضب کا اندھیرا ضیا بابا کدھر کھڑے ہو مجھے بابا کدھر کھڑے ہو مجھے تھے سب حرام یتیم کی باتوں پناہ گر روتے تھے پاسبان بھی منہ ڈھانپ ڈھانپ کر ناگاہ گئی یزید کو اس حال کی خبر مچھلی ہوئے دختر سلطان مچھلی ہوئے دختر فریاد کر رہی ہے عجب اضطرار ہے بابا کو دیکھنے کے لیے بابا کو دیکھنے کے لیے لے جاؤ فرخے شاہ یہ بولا سیاہ رو لے کر سر حسین روانہ ہوئے عدو تھی راہ میں چمک سرے انور کی چار سو زندہ کے پاس جا کے جو دیکھے سو زندہ کے پاس جا کے جو دیکھے سیدانیوں میں حشر ہوا سب لٹ گئے زندہ کے در سے آگے سکی زندہ کے در سے آگے خوش خوش کھڑی ہوئی تھی سکینہ لگائے آس اتنے میں واہ ہوا جو درائی گلوں کی باس پھیلی ضیاء حسن شہنشاہ حق شناس روشن ہوا مکان جو روشن ہوا مکان دوڑے حرم حسین کی تسلیم کے لیے سجاد اٹھ کھڑے ہوئے تعظیم سجاد اٹھ کھڑے ہوئے بیٹھی زمیں پہ لے کے سکینہ سر امام منہ رکھ کے منہ پہ خوب کیے انس کے کلام غش آ گیا کہ لائی خزاں موت کا پیام لپٹی سرے پیدا سے جگی لپٹی سرے پیدا سے کھینچی تھا منہ پہ منہ کے زید کا نقشہ بدا ہیچ کی بسے کائے وہیں ہیچ کی بسے کائے وہیں دم نکل گیا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين والشكر فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. جس حدیث کی تشریح بیان کی جا رہی تھی کہ بے نمازی کے 15 قسم کے جو عذاب اللہ نے قرار دیے ہیں، اس سلسلے میں کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ آپ کے امتی کہ جو نماز کو ترک کرتا ہے اس کے کیا عذاب ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا 15 قسم کے عذاب اللہ نے اس کے لیے قرار دیے ہیں، کہ جس میں سے 6 قسم کے عذاب دنیا میں مبتلا کرتا ہے اور 3 قسم کے عذاب اللہ موت کے وقت اور 3 قسم کے عذاب قبر میں اور 3 قسم کے عذاب روز قیامت میں. تو جس میں سے 6 عذاب جو دنیا میں اللہ مبتلا کرتا ہے کہ جو بیان کیے گئے کہ اللہ اس کے عمر سے برکت اٹھا لیتا ہے، اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، اللہ اس کے چہرے سے نور صالحین کو چھین لیتا ہے، اللہ اس کی کسی اعمال کو قبول نہیں کرتا اور اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. اور 6واں عذاب یہ کہ اللہ صالحین کی دعاؤں سے بھی اسے محروم رکھتا ہے، یعنی وہ صالحین کی دعا میں شامل نہیں ہوتا. یہ 6 قسم کے عذاب دنیا میں بے نمازی کے لیے. اور موت کے وقت جو 3 قسم کے عذاب میں گرفتار ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ بھوکا اس دنیا سے جائے گا، اور دوسرا قسم کا عذاب ہے پیاسا اس دنیا سے جائے گا، اور تیسرا عذاب ہے کہ ذلت کی موت اللہ اسے عطا کرے گا، یعنی ذلت کی موت. دیکھیے انسان کا موت کے وقت بھوکا اور پیاسا مرنا اور ذلت کی موت میں گرفتار ہونا. ذلت کی موت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی موت کہ جو انسان کو ذلیل کریں،
ایک واقعے کے ذریعے اسے ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ باغ میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کام کر رہے ہیں، اور جب کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو تھوڑی دیر آپ اپنی کمر سیدھی کرتے اور سہارا لے کر تھوڑا اپنی تھکان کو دور کرتے، پھر محنت کرتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے سوچا کہ جا کر امام کو نصیحت کروں۔ امام کو نصیحت کرنے کے لیے وہ آیا۔ دیکھیے، یعنی کچھ لوگ اہل بیت کے زمانے میں بھی تھے جو اماموں کو نصیحت کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ رہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے علماء کو نصیحت کرتے، تو اس زمانے میں بھی تھے لوگ نصیحت کرنے والے، ہمیشہ ہر دور میں رہتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں جا کر امام کو نصیحت کروں، اور آ کر کہنے لگا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کی عمر ہے، عمر پہ اللہ لعنت کریں۔ دیکھیے، کوئی کام کے لیے کوئی عمر نہ رہتی، عمر پہ لعنت کرنا۔ محنت کرو، مشقت کرو، حلال کی روزی کماؤ، اور چاہے انسان جوان ہو یا ضعیف ہو، عمر پہ نہیں جانا چاہیے، عمر کو تو لات مارنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے محنت کرو، محنت۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر جھولے میں بھی وہ بچہ اگر نبی ہے تو اسے نبی ماننا ہے، اگر امام ہے تو اسے امام ماننا ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں کہ یہ بچہ ہے، یہ چھوٹا ہے۔ اسلام میں ہمارے پاس دیکھیں معیار عمر نہیں ہے، عمر کو ہمیشہ لعنت کی ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے ہمارے پاس، صلاحیتوں کی کوالٹیز، اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، اسے اپنا امام مانو، اسے اپنا رہبر مانو، اسے اپنا لیڈر مانو۔ اسلام میں کوالٹیز، اسلام میں کوالٹیز ہونا چاہیے، کہ جہاں کوالٹیز ہوتی ہیں اسلام کہتا ہے کہ ہم نے اسے عہدہ دیا ہے، اللہ اسے عہدے دیتا ہے۔ کہ لوگ اعتراض کرتے تھے نا کہ جب نویں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کم سنی میں امام بنے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی ایک 8 سال کا بچہ امام بن سکتا ہے کیا؟ جب امام سے پوچھا گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ نابالغ ہو وہ دوسروں کا امام کیسے بن سکتا ہے؟ امام نے کہا اللہ جب جھولے میں حضرت عیسیٰ کو نبی بنا سکتا ہے تو امام تو نبی سے بلند ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ابراہیم کو نبوت کے بعد امامت دی ہے، تو بطریق اولا امام ہو سکتا ہے کہ 8 سال کا کچھ بلکہ جھولے میں بھی ایک نبی ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے پاس صلاحیتیں، جہاں صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور صلاحیتوں کو اسلام نے بڑی تشویق بھی کی ہے کہ صلاحیت ہونا، اپنی صلاحیتوں کو بڑھاؤ، اپنی صلاحیتوں کو بڑھاؤ۔ تو امام کو کہہ رہا ہے کہ یہ عمر میں، اس ضعیفی میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا، خوف خدا نہیں ہے۔ اس عمر میں اگر آپ کو موت آ گئی، اگر اس میں مر گئے تو خدا کو کیا صورت دکھائیں گے؟ دیکھیں وہ ان بچوں کے لیے بھی جو اپنے ماں باپ کو کام سے روکتے ہیں، دیکھیے اس وقت یاد رکھیے انسان جب تک کام کرے گا زندہ رہے گا، یاد رکھیے کام کرے گا زندہ رہے گا۔ بیٹھ جائے گا گھر میں، اگر بچے بولے کہ ہم کھلاتے ہیں آپ کو، آپ بیٹھیے، یعنی مر جاؤ جلدی، اس کا مطلب موت ہے۔ اس لیے کہ زندگی، حیات کام کے ذریعے، کام کرو، محنت کرو، حرکت میں برکت ہے، حرکت ہونا چاہیے، حرکت کرو۔
اس لیے کہا گیا کہ دیکھو اپنے ماں باپ کو گھروں میں محبوس مت کر دو، قید مت کر دو کہ ضعیف ہے، بلکہ ان کو لے جاؤ باہر، گھماؤ پھراؤ، لے کر نکلنا اولاد ماں باپ کو، جب تک ماں باپ چلتے پھرتے رہیں گے، زندہ رہیں گے۔ تو فرمایا کام سے، اور کام اس لیے بھی نہیں ہے کہ انسان کام کے ذریعے فقط پیسے کمائے۔ بھائی پیسہ کیا کرنا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ کیا کرنا ہے، لیکن پیسے کی مشکل ہے، کیا ہے ضروری نہیں، مگر کام کرنا ہے، کام پیسے کے لیے نہیں، بلکہ کام زندہ رہنے کے لیے کرنا ہے، ہماری بدن میں حرکت ہوتی رہے، یہ لازمہ ہے۔ کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ امام کو نصیحت کر رہا ہے، امام کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ ضعیفی میں کام کر رہے ہیں، یہ ضعیفی میں پیسہ کما رہے ہیں۔ اگر اس حال میں اگر آپ کو موت آ گئی تو خدا کو کیا صورت دکھائیں گے؟ کہ یہ ذلت کی موت نہیں ہوگی کہ دنیا کماتے ہوئے موت آ گئی؟ آپ کو چاہیے کہ اس وقت عبادت میں گزاریں، جانماز پر بیٹھیں، تسبیح پڑھتے ہوئے بیٹھیں، تاکہ اگر اس حال میں موت آ گئی تو پھر خدا کا دیدار۔ امام نے اس سے کہا کہ اگر اس حال میں مجھے موت آئی تو شہادت کی موت ہے۔ یاد رکھو، کام کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے انسان جب مرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ صرف نماز کی حالت میں موت آنے سے یا جہاد، میدان جہاد میں موت آنے سے ہی شہید نہیں ہوتا، بلکہ حلال روزی کماتے ہوئے اگر انسان مر جائے تو وہ بھی جہاد ہے، وہ بھی شہادت کی موت ہے۔ یاد رکھو، یہ اس حال میں بھی اگر موت آئی تو شہادت کی موت۔ اور یاد رکھو، اس حال سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اسے گناہ کرتے ہوئے موت آئے، گناہ کی حالت میں، اس لیے کہ گناہ کی حالت میں موت آئے یہ ہے ذلت کی موت۔ نافرمانی کی حالت میں موت آئے، خدا کی نافرمانی میں، وہ ہے ذلت کی موت، خدا کی نافرمانی۔ اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی مولا کائنات کی ولایت کا انکار ہے۔ علی کی ولایت کا انکار سب سے بڑی نافرمانی خدا ہے۔ اور یاد رکھو، نافرمانی خدا میں موت نہ آئے، علی کی ولایت کا انکار کرتے ہوئے موت نہ آئے، بلکہ ولایت مولا کائنات کے سائے میں موت آنا یہ ہے شرف کی موت۔ مولا کی ولایت میں کس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، مولا کائنات کی ولایت اور آپ کی محبت انسان کو شرف عطا کرتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ نماز فجر کے تعقیبات میں یہ پڑھو، اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب ومماتنی علی ما ممات علیہ علی ابن ابی طالب، کہ پروردگارہ مجھے زندگی دے تو علی ابن ابی طالب جیسی زندگی، موت دے تو علی ابن ابی طالب جیسی موت دے۔ صلوات علی محمد۔ کہتے امام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قید خانے میں سکینہ کے سوالات تڑپا دیتے تھے، سکینہ کے سوالات تڑپا دیتے تھے۔ یہ مصائب ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ چوتھے امام سے بی بی سکینہ نے سوال کیا، بھیا سجاد یہ بتاؤ کہ پیاس کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا، سکینہ پیاس کے 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلہ ہوتا کہ پیاس کا، کہ انسان پیاس کی شدت میں اس کی زبان پر کانٹے آ جاتے ہیں، زبان خشک ہو جاتی ہے۔ تو سکینہ نے کہا کہ ہاں، میں نے سنا کہ جب میرا بھائی علی اکبر میدان جنگ سے واپس آیا تو اس نے بابا سے کہا تھا کہ کاش ایک گھٹ پانی مجھے مل جائے تو میں انہیں بتاؤں کہ علی اکبر کس کا پوتا ہے۔
تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹا علی اکبر اپنی زبان میری زبان پر رکھ دو. تو بھیا علی اکبر نے جیسے ہی بابا کی زبان پر زبان رکھی تو ایک مرتبہ زبان واپس کھینچ کر کہا کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. سید سجاد نے کہا سکینہ پیاس کا دوسرا مرحلہ شدت کا یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے آنکھوں کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا، بس دعائیں دعا ہوتا ہے، گردی غبار ہوتا ہے. تو سکینہ نے کہا ہاں میں نے اس مرحلے میں اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ جو آخری موقع پر جب اشقیاء گھیر کر مار رہے تھے تو میرا بابا کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تیسرا مرحلہ پیاس کا سکینہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے بدن میں طاقت نہیں ہوتی تو فقط منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، لبوں کو فقط حرکت ہوتی ہے، لبوں کی حرکت. تو سکینہ نے کہا ہاں میں نے اس حال میں علی اصغر کو دیکھا ہے کہ علی اصغر فقط اپنا منہ کھولتا تھا اور بند کرتا تھا، منہ کھولتا تھا اور بند کرتا تھا. اور چوتھی حالت سکینہ، اب بدن کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اب بدن میں طاقت نہیں رہتی، اب بدن کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، بدن کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہے. تو سکینہ نے کہا بھیا سجاد اب یہ حالت میری ہو رہی ہے، اب میری بدن کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے. ہائے سکینہ کتنی پیاسی تھی. کربلا کے بعد جب عباس واپس نہ آئے پھر سکینہ نے کبھی پانی نہ مانگا، جب بھی پانی مانگا تو سید سجاد کی زنجیروں پر ڈال دیا کرتی تھی. سکینہ نے کبھی پانی نہ مانگا اس لیے کہ پانی مانگا تو چچا عباس شہید ہو گیا، ہاتھ قلم ہو گئے، سر پر گرد لگا. سکینہ نے پانی نہ مانگا، کہا بھیا سجاد اب سکینہ کی بدن کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے. سید سجاد رونے لگے، کہا ہائے سکینہ، سکینہ کی پیاس. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیز تو نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما. آپ سے گزارش ہے سورہ فاتحہ جملہ مرحومین مومنین مومنات کی ارواح کے لیے سال. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. حسین